بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات۔ اب اس تختی میں پچھلی دونوں تختیوں کی مشق ہوگی، تختی نمبر 3، تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5۔ تختی نمبر 3 میں حرف اکٹھے لکھے ہوئے تھے، یہاں بھی اکٹھے ہوں گے، مرکب جملے ہوں گے۔ اور تختی نمبر 4 ہم نے پڑھی تھی کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی ہم نے جب دیکھنا ہے کہ اس حرف کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے تو رواں پڑھتے ہوئے اس حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، البتہ جوڑ پڑھتے ہوئے ایسے پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے پہلی تختی میں پڑھا اس حرف کو۔ تختی نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین والے حرف پر غنہ ہوتا ہے۔ تو اب اس تختی میں جہاں بھی 2 زبر ہوں گے، 2 زیر ہوں گے، 2 پیش، تو وہاں ہم غنہ کریں گے۔ تو یہ مشق ہوگی پچھلی تختیوں کی، یعنی کہ دہرائی ہوگی۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن، حلق وقف، ابدا۔ اب اس تختی میں یہ حالت وقف بھی ساتھ چلے گا، یعنی وقف کرتے ہوئے اس حرف کو کیسا پڑھا جائے گا تو یہ بھی ساتھ اس تختی میں چلے گا، پورے قاعدے میں آگے چلے گا۔ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احدن، حالت وقف احد۔ جوڑ نکالنے کا طریقہ یہی ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک حرف کا جوڑ نکالا، پھر دوسرے کا جوڑ نکالا اور دونوں کا ملا کے رواں نہیں پڑھا بلکہ تیسرے کا جوڑ شروع کر دیا، پھر اگر چوتھا حرف ہے ساتھ تو اس کا جوڑ شروع کر دیا اور سارے حرفوں کا جوڑ نکال کے اکٹھا رواں پڑھا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، دال 2 پیش دن، احدن، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ درست طریقہ یہی ہے کہ جب 2 حرف ان کا جوڑ نکال لیا جائے تو دونوں کا جو رواں بنتا ہے وہ رواں پڑھا جائے، پھر تیسرا حرف کا جوڑ نکالیں گے، تینوں حرفوں کا ملا کے رواں پڑھیں گے۔ اگر چوتھا حرف ہے، 5واں ہے، چھٹا ہے تو آگے جو حرف کا جوڑ بڑھتا جائے گا ہر حرف کے جوڑ کے ساتھ پچھلا رواں بھی دہرایا جائے گا۔ حمزہ زبر ا، خو زبر خو، اخو، ذال زبر ز، اخذ، حالت وقف اخذ۔ اب خا یہ حروف خلقی میں بھی ہے، موٹے حروف میں بھی ہے، اور ذال یہ نرم حروف میں سے ہے۔ اس چیز کا بھی دھیان رہے پڑھتے ہوئے کہ یہ حرف کون سے حروف میں سے ہے۔ حمزہ زبر ا، ذال زیر زی، ازی، نون زبر ن، ازین، حالت وقف ازن۔ حمزہ زبر ا، میم زبر ما، چونکہ میم پہلی تختی میں ہم نے اس کو لمبا کیا تھا تو یہاں بھی جوڑ نکالتے وقت پورا حرف پڑھیں گے۔ میم زبر ما، اما، را زبر را، امر، حالت وقف امر۔ حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، حالت وقف انا۔ اس حرف کو یہ لکھا ہوا تو انا ہے، یعنی نون کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ الف صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں یہ الف نہیں آتا۔ ہاں البتہ
جب وقف کریں گے اس حرف پہ رک جائیں گے تو اس وقت یہ الف پڑھا جائے گا، جیسا کہ حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، حالت وقف انا، یوں۔ اور یہ حرف قرآن میں بھی اس طرح بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ با زبر با، خو زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، حالت وقف باخل، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تن، برارات، حالت وقف برارة، جيم زبر جا، عين زبر ع، جاع، لام زبر لا، جعل، حالت وقف جعل، جيم زبر جا، ميم زبر ما، جمع، عين زبر ع، جماعة، حالت وقف جماع، حا زبر حا، سين زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حالت وقف حسد، حا زبر حا، شين زبر شا، حشا، را زبر را، حشر، حالت وقف حشر۔ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را موٹی ہوتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے وہ را باریک ہوتی ہے۔ خو زبر خو، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، حالت وقف خشی، خو زبر خو، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، حالت وقف خلق، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلق، حالت وقف خلق، زال زبر ذا، کاف زبر کا، زکا، را زبر را، ذکر، حالت وقف ذکر، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، حالت وقف رفع، آخر میں عین کی آواز پتہ چلے رفع، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تن، رقابت، حالت وقف رقابہ، سین پیسو، را پیش رو، سرو، را دو پیش رن، سرور، حالت وقف سرور، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تن، سفرات، حالت وقف سفرة، صاد پیسو، حا پیش حو، صحو، فا دو زبر فن، صحوفا، حالت وقف صحفا، واو زبر و، سين زبر سا، وسا، طا دو زبر طن، وسطا، حالت وقف وسطا،
طا زبر طا، با زبر با، طاب، قاف دو زیر قن، طبق، حالت وقف طبق، طا زبر طا، با زبر با، طاب، قاف دو زبر قن، طبقا، حالت وقف طبقا، طا پیش طو، واو دو زبر ون، طون، حالت وقف طوا. یہ یا نہیں پڑھیں گے. وقف کرتے ہوئے، حالت وقف بناتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر اس کے آخر میں دو زبر ہوں تو اس کو حالت وقف میں یوں پڑھیں گے جیسا کہ ایک زبر والا حرف پڑھا جاتا ہے، اور ایک زبر کے ساتھ الف ہو تو جب ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے جس طرح حرف بنے گا ایسے دو زبر والا حرف وقف کی حالت میں بن جائے گا. اب مثال کے طور پہ یہ طون ہے، طون اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے طبقاً. اب طبقاً کے اوپر دو زبر ہیں تو ایک زبر ہم ہٹا دیں گے. وقف بناتے ہوئے حالت وقف کیسے بنے گا؟ تو اس کے ایک زبر ہٹا دیں گے، پیچھے ایک زبر رہ جائے گا، اور جب جوڑ نکالیں گے تو جوڑ میں بنے گا قاف الف زبر قا. بس اس حرف کا یہی حالت وقف بن گیا طبقا. یا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وسطن، طا کے اوپر دو زبر ہیں تو دو زبر کی جگہ ہم نے ایک زبر پڑھا، ایک زبر ہٹا دیا تو جوڑ نکلے گا تو الف زبر تو. یہ اس حرف کا حالت وقف بن گیا وسط تو دو زبر کا وقف الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے وسطن سے پہلے ہے صحفن، آخر میں دو زبر ہیں، اس کو وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے صحفا. اور اس تختی کا پہلا حرف ابدن، آخر میں دو زبر ہیں، وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے ابدا. اسی طرح اب جو حرف چل رہا ہے طون، وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے طوا. اگرچہ الف لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وقف کی صورت میں طوا ہی اس کو پڑھیں گے. اور دوسری چیز، جس حرف کے آخر میں گول تا آ جائے، ایک لمبی تا ہوتی ہے اور ایک گول تا ہوتی ہے، تو گول تا جس حرف کے آخر میں آ جائے اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے، یعنی اس گول تا کی جگہ ہم ہا پڑھیں گے. جیسے کہ اسی تختی میں پیچھے پڑھ چکے ہیں سفارتن، اب گول تا آخر میں ہے، اس کو ہم نے حالت وقف میں پڑھا ہے سفارہ. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا رقبتن، اس کو حالت وقف میں پڑھا ہے رقبہ. اور اس سے پہلے پڑھا ہے برارتن، حالت وقف میں اس کو ہم نے پڑھا ہے برارہ. تو گول تا حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبس، حالت وقف عبس. عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبس، حالت وقف عبس. عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدل، حالت وقف عدل. عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علق، حالت وقف علق. عین زبر ع، میم زبر ما، عما،
دال دو زیر دن عمد حالت وقف عمد حروف قلقلہ ہیں 5. یہ چیز ذہن میں رہے کہ 5 حروف قلقلہ جو ہیں قاف طا با جیم دال، ان 5 حرفوں کو یہ 5 حرف جب ساکن ہوں گے یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے گی تو اس وقت ان کی آواز کو ہلائیں گے. اس آواز کے ہلانے کو قلقلہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جب ان حرفوں پہ ہم وقف کریں گے رکیں گے تو اس وقت بھی ان کی آواز کو ہلائیں گے آخر میں. اب یہی حرف ہے حلقن. اب قاف چونکہ حروف قلقلہ میں ہم نے پڑھا ہے تو اس لیے جب اس پہ وقف کریں گے تو یہ پڑھیں گے علق، یوں آواز ہلا کے پڑھیں گے. اور اس سے آگے عامدن ہے تو اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو اس پہ پڑھیں گے عامد، یوں دال کی آواز واضح سنائی دے گی اور زبان سے واضح نکلے گی. لیکن ان 5 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو اس پہ آپ جب وقف کریں گے اس پہ رکیں گے تو اس وقت اس کی آواز وقف کی صورت میں نہیں ہلائیں گے. جیسا کہ اسی تختی میں ہم نے پہلے پڑھا حبسہ یا عدلہ. اب یہ وقف کریں گے تو عبس پڑھیں گے، اور اگر اس کو عبسو ایسے پڑھیں گے تو یہ سین پہ قلقلہ ہو جائے گا، جبکہ حروف قلقلہ میں ہم نے سین نہیں پڑھا. اسی طرح عدل عدلہ، اس پہ جب وقف کریں گے تو عدل ایسے پڑھیں گے، عدلو ایسے کریں گے تو یہ لام پہ قلقلہ بن جائے گا، اور حروف قلقلہ کے اندر ہم نے لام نہیں پڑھا. تو یہ جو حروف قلقلہ ہیں 5، ان پہ جب رکیں گے ان پہ وقف کریں گے تو اس وقت ان کی آواز کو ہی صرف ہلائیں گے اور کسی حرف کی آواز کو نہیں ہلائیں گے، اور اس آواز کے ہلانے کو قلقلہ کہا جاتا ہے. عین زیر عی، نون زبر نا، عین، با دو زبر بن، عین بن حالت وقف عین با. غین زبر غا، با زبر با، غبا. را زبر را، غبارا. تا دو پیش تن، غبارتن حالت وقف غبارة. فا زبر فا، عين زبر ع، فع. لام زبر لا، فعل حالت وقف فعل. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا. را زبر را، قاتارا. اب را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اس را کو موٹا پڑھیں گے قاتارا. تا دو پیش تن، قطراتن حالت وقف قطرہ. گولتا ہے، وقف کرتے ہوئے ہاں پڑھیں گے. قاف پیش قو، تا زیرتی قوتی. لام زبر لا، قتیل حالت وقف قتل. قتلو یہ غلط ہو گیا، کیوں کہ لام پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اور لام پہ قلقلہ تو نہیں ہوتا، لام حروف قلقلہ میں ہم نے نہیں پڑھا. قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا. را زبر را، قدر حالت وقف قدر. قاف پیش قو، را زیری قوری. حمزہ زبر ا، قوری ا حالت وقف قوری. اب ایک چیز تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را باریک ہوتی ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو وہ را موٹی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ یا لکھا ہوا ہے، یا پڑھنا نہیں ہے، صرف حمزہ پڑھنا ہے. قوری ا حالت وقف قوری. قاف زبر قا، سین زبر سا، قوسا. میم دو پیش من، قسم حالت وقف قسم. کاف زبر کا، با زبر با، کبا. دال دو زیر دن، کبد حالت وقف کبد. اب دال پہ قلقلہ ہم کریں گے، کیوں کہ دال حروف قلقلہ کے اندر ہے،
کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن۔ اب یہاں غلطی کی ہے، غلطی یہ ہوئی ہے کہ تختی نمبر 5 میں ہم نے تنوین پڑھا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں اور اس پہ غنہ کرنا ہے، جبکہ میں نے اب با کے اوپر 2 پیش پڑھے ہیں اور غنہ نہیں کیا، تو یہ غلطی ہے۔ کتبن ایسے صحیح ہے۔ حالت وقف کتب، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، یہ غلط ہے۔ غلطی کون سی ہو رہی ہے کہ میں نے کاف کو بھی لمبا کیا، سین کو بھی لمبا کیا، جبکہ کاف کے اوپر بھی زبر ہے اور سین کے اوپر بھی زبر ہے، اور تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، تو یوں لمبا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ ایسے پڑھنا ہے، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسب، حالت وقف کسب، کاف زبر کا، فا زبر فا، کفا، را زبر کفر، حالت وقف کفر، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کفوا، حالت وقف کفوا۔ لفظ واو پڑھتے وقت یہ چیز ذہن میں رہے کہ واو اس کا تلفظ پورا ہو، واو 2 زبر ون ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ جیسے ہم نے پہلی تختی میں پورا حرف پڑھا تھا، جوڑ نکالتے وقت حرف کو پورا پڑھیں گے، اور واو صحیح ادا تب ہوگی جب اس پہ ہونٹ گول ہوں گے، تو جب بھی کہیں واو ہو قرآن مجید میں یا قاعدے میں تو اس پہ ہونٹ گول ہوں گے، تب صحیح وہ ادا ہوگی۔ ہونٹوں والے حروف میں واو بھی ہے۔ لام پیش لو، با زبر با، لبا، دال 2 زبر دن، لبدن، حالت وقف لبدا، لام پیش لو، میم زبر ما۔ اب یہ غلطی ہو گئی ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے، لام کو میں نے لمبا کیا ہے اور لام کے اوپر ہے پیش، جبکہ تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو تو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومزا، تا 2 زیر 3، لومزت، حالت وقف لومزہ، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با 2 زیر بن، لہب، حالت وقف لہب، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال 2 زیر دن، مسد، حالت وقف مسد، نون زبرنا، خا زیر خی، نخی، تو یہ اب غلطی ہو گئی ہے، خا کے نیچے زیر ہے، زیر کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، تختی نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا، خا زیر خی، نخی، را زبر نخیرا، تا 2 زبر تن، نخیرتن، حالت وقف نخیرہ، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، حالت وقف وجد، واو زبر و، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وسق، حالت وقف وسق، واو زبر و، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقاب، حالت وقف وقب، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، دال زبر دا، ولد، حالت وقف ولد، واو زبر و، ها زبر ها، وها، با زبر با،
وہب حالت وقف وہب ہا پیشو میم زبر ما ہما ز زبر ز ہما ز تا دو زیر تن ہما زاتن حالت وقف ہما ز ہا پیشو دال دو زبر دن ہدن حالت وقف ہدا. یہاں بھی یا نہیں پڑھنی، جیسا کہ پیچھے توبہ نام پڑھ چکے ہیں، وہاں یا نہیں پڑھی، یہاں بھی نہیں پڑھنا.